تو 12 ڈرامے میں نرمیم اور اس کی ماں پلان بنا رہی ہوتی ہیں کہ دونوں ماہر کی دولت کو کیسے حاصل کریں۔ نرمیم شادی کر کے ماہر کی ساری دولت اپنے نام کروا لے گی اور ماہر کو بھگا دے گی۔ نرمیم اس لیے تو اپنے پہلے شوہر سے طلاق لیتی ہے۔ مہر النساء کی دوست نیرہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ وہ دونوں شہر سے باہر گئی ہوتی ہیں کام کے سلسلے میں، جس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نیرہ مہر النساء کو کہتی ہے میری وجہ سے تم بھی یہاں پر رکی ہوئی ہو۔ ماہر کو اس کی ماں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو ہے نا مہر النساء سے طلاق لے لو اور تم دوسری شادی کر لو، تم نرمیم کے ساتھ خوش رہو گے۔ ماہر کو وہاں پر اس کے باپ کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے تم کہاں ہو، مجھے آ کر ملو۔ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے پاس ہوں، انہیں کینسر ہے اس لیے انہیں ملنے گیا تھا۔ تو دوسری طرف مہر النساء ماہر کے نام کا ایک ہاسپٹل بنواتی ہے جس کے کاغذات صفدر صاحب انہیں دینے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مہر النساء صفدر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہیں، لیکن صفدر صاحب کہتا ہے اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ ماہر کا باپ اپنی دوسری بیوی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آج تک اپنی پہلی بیوی کو نہیں بھولا، اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ دوسری طرف ماہر نرمیم کے ساتھ کال کرنے میں مصروف ہوتا ہے، اسے اپنی پرانی محبت یاد آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ماہر اپنے باپ سے ملنے آتا ہے تو ماہر کا باپ اسے کہتا ہے یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، مہر النساء کے ساتھ دھوکا اچھی بات، لیکن ماہر اپنے باپ کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مہر النساء اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اپنی نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ ماہر صاحب کیسے ہیں، وہ وقت پر کھانا کھاتے رہے ہیں یا نہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ ماہر صاحب نے ایک دن بھی گھر پر کھانا نہیں کھایا۔ مہر النساء بہت زیادہ پریشان ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر ہی بابر کی کال آتی ہے مہر النساء کو اور وہ بتاتا ہے کہ نرمیم کا آفس میں کام کرنا کوئی اتفاق نہیں۔ تو مہر النساء کہتی ہے یہ بات تم مجھے کیوں بتا رہے ہو، میرے سے زیادہ تمہاری دوستی ماہر سے ہے، تمہیں اس کا وفادار ہونا چاہیے۔ ماہر کا باپ اپنی پہلی بیوی سے ملنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہی، پہلے تم نے اپنا گھر برباد کیا، اب تم اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنے میں تلی ہوئی ہو۔ جب ماہر اپنے گھر واپس آتا ہے تو مہر النساء کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ مہر النساء اس سے کہتی ہے کہ تم کیسے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، آفس میں آج بہت زیادہ کام تھا۔ مہر النساء اسے کہتی ہے تمہاری بہن کی آج مہندی ہے اور ہمیں مہندی پہ چلنا چاہیے۔ تو ماہر کہتا ہے کہ میں مہندی پر نہیں جاؤں گا، آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، لیکن مہر النساء کہتی ہے کہ تمہیں ضرور جانا پڑے گا، میں نے انہیں کہا ہے کہ ہم آئیں گے۔ تو وہ ماہر کو ساتھ لے ہی جاتی ہے۔ وہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو سب دیکھ کر انہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک دو لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماہر کی بیوی اتنی بوڑھی ہے۔ تو ماہر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ ماہر رات کو چھپ چھپ کر نرمیم سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ مہر النساء کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن مہر النساء پوچھتی ہے تو وہ کہتا تھا میری ماں کا فون تھا، ان کی طبیعت خراب ہے۔